بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے وحی، الہام اور کشف کے شرعی معنی اور ان کے درمیان فرق اور ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں قادیانی تحریفات کے کچھ حوالہ جات پیش کیے گئے تھے۔ آج کے سبق میں بھی قادیانی تحریفات کے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، خود قادیانی کی کتاب سے۔ چنانچہ قادیانی اقتباسات میں جو وحی، کشف، الہام کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ 3، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 210 پر۔ دوسری کتاب ہے ضمیمۃ النبوہ فی الاسلام صفحہ 310 اور حقیقت النبوہ صفحہ 264 اور انوار العلوم نامی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ 575 اور ایک اور کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، اس کے صفحہ 435 جلد نمبر 3 پر یہ بات لکھتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ اور میں جیسا کہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرے کے خدا کی کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر کھلی اور واضح شیطانی روایت یہ نقل کر رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آگے اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 150 پر، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 154 پر لکھتا ہے، میں خدا تعالیٰ کے 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ یعنی یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ آپ کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد، اور 63 سال کی زندگی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو اس 23 سالہ قلیل مدت میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کر اس نے اس بات کو یہاں رکھ دیا ہے اور اس پہ تحریف کی ہے، رد و بدل کیا ہے۔ اوپر والی روایت میں بھی رد و بدل کیا ہے۔ رد و بدل یہ کیا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہیں، مجھ پر بھی وحی آ رہی ہے۔ یہاں کہتا ہے میں خدا کے 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں قدر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ تمام وحی جو پہلے آئی ہیں ان پر بھی میں ایمان رکھتا ہوں، اور میں اپنے اوپر آنے والی وحی پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اپنی کتاب تتمہ حقیقت الوحی کے صفحہ 137 پر، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 575 پر لکھتا ہے، جاءنی ایل واختار وادار اصبعہ واشارہ ان وعد اللہ اتا فتوبہ لمن وجد ورآ۔ مرزا قادیانی جبریل کے نزول کے بعد بھی مدعی نبوت ہے کہ میرے اوپر یہ وحی آئی ہے،
یعنی میرے پاس آئل آیا ہے. فرشتے کا نام جبریل کی بجا آئل، جبریل کی جگہ فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی. تمام نبیوں کے اوپر وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے، اور یہاں وحی لانے والا فرشتہ آئل ہے. دیکھیے تحریف کس طرح سے، جبرائیل اور جبرائیل. یہ قرآن کریم کی کچھ قراتیں ہیں، تقریباً 12 قراتیں لفظ جبرائیل میں ہیں، جو آپ کو جلالین شریف کے حاشیے میں سورہ بقرہ میں جہاں جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین، اس آیت کے تحت آپ کو مل جائے گا. آپ وہاں تلاش کر سکتے ہیں کہ جبریل میں کتنے قرات ہیں. وہاں سے اس نے آئل لیا ہے. دیکھیے کس قدر تحریفات میں یہ چلا ہے، اور تبدیلیوں میں اپنے آپ کو گھیرتا ہوا، خود اپنے آپ ہی گھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ یعنی میرے پاس آئل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلیوں کو گردش دی. یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، پس مبارک جو اس کو پاوے اور دیکھے. یعنی اس جگہ آئل خدا نے جبرائیل کا نام رکھا ہے، اس لیے بار بار رجوع کرتا ہے. حاشیہ کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ جبرائیل کا نام آئل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے. یعنی کہتا ہے کہ میں عذاب کو بھی روکنے والا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے کس عذاب کی ضرورت ہے، تو خود ایک مستقل عذاب ہے. جو آدمی خود ایک مستقل عذاب ہو تو عذاب کے بعد کسی عذاب کی ضرورت کیا پیش آتی ہے. میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس گھر میں قادیانی کی تصویر ہوگی اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان کو پہلے سے علم ہے کہ یہاں میرا ایک خاندانی اور میرے قبیلے کا ایک سڑا ہوا انتہائی بدبودار انسانی شکل میں ایک حیوان موجود ہے جسے دیکھ کر کے مجھے خود شرم آتی ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. یہ جرم اس کا ہے، لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک ایک قادیانی ہے جو درجہ بدرجہ نبوت کا دعویٰ انتہا تک خدائی کا دعوے تک پہنچ گیا ہے. تو اتنا خطرناک ہے. تو شیطان تو خود شرماتا ہے کہ جس گھر میں اس کی تصویر ہوگی وہاں میرا کام نہیں چلے گا، مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام یہی پورا کر دے گا. اسلامی عقیدے کے مطابق انبیاء علیہ السلام ایک خاص امتیاز ہے ان کا، وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں. ٹھیک انہی کے طرز پر مرزا قادیانی کو بھی معصوم ہونے کا دعویٰ ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 674 پر لکھتا ہے ما انا الا کالقرآن وسیظہر علی یدی ما ظہر من الفرقان. اور میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں، ان قریب میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کچھ فرقان سے ظاہر ہوا. یعنی کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو قرآن ہی ہوں. اپنی شکل ٹھیک نہیں، شکل تو ٹھیک نہیں ہے. اپنی کیفیت کپڑوں کی یہ ہے کہ صدری کے بٹن کرتے میں لگا لیتا ہے، کرتے کے بٹن صدری میں لگا لیتا ہے، الٹے پیر کا جوتا سیدھے پیر میں اور سیدھے پیر کا جوتا الٹے پیر میں پہن لیتا ہے. کیفیت تو یہ ہے، کہنے چلا ہے کہ میں قرآن کی طرح ہوں. قرآن کریم مسلمانوں کی نہایت مقدس اور مذہبی کتاب ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، جسے خود مرزا قادیانی کے پیروکار بھی محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں. قرآن کریم کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیوں سے پاک ہیں، اور جب مرزا قادیانی اپنے تقدس کو قرآن کے مثل ثابت کرتے ہیں. قادیانی کو دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کے اپنی عزت اور احترام کو ایسے کہہ رہا ہے جیسے قرآن کریم کا تقدس اور اس کی عظمت اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے. کہتا ہے نحن نزلناہ وإنا لہ لحافظون. تذکرہ صفحہ 107 اس کتاب میں کہہ رہا ہے نحن نزلناہ وإنا لہ لحافظون. ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. دیکھیے انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون کو بدل کر کے کس طرح پیش کیا ہے، نحن نزلنا وإنا لہ لحافظون. انا للہ وإنا الیہ راجعون. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جسے مرزا قادیانی نے معمولی تصرف کے ساتھ اپنی ذات پر چسپا کیا ہے
گویا کہ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر خطا ہر غلطی سے اس کی حفاظت کا وعدہ فرما رہے ہیں، ٹھیک وہی تقدس مرزا قادیانی کو بھی حاصل ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ جھوٹی گھڑ کر کے قرآن کی آیت میں تحریف اور تبدیلی کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے قرآن باعظمت، محترم اور معزز ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو گویا میری حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ کہاں تک حفاظت کا ذمہ ہوگا کہ بیت الخلاء میں مر گئے، اس کو حفاظت کہتے ہیں۔ آگے اپنی کتاب تذکرہ صفحہ 378 پر لکھتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وحی ہوتی ہے جو اس مرزا پر نازل کی جاتی ہے۔ یہاں لفظ وحی کے بعد جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اس کے درمیان میں قادیانی نے بریکٹ لگا دیا ہے اور وہاں مرزا لکھ دیا ہے، یعنی یہاں میں مراد ہوں۔ مرزا نے لفظ مرزا کو بریکٹ میں بند کر کے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہے۔ علماء شریعت کی طرح تمام صوفیہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت و رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، یقینی طور پر خارج ہے۔ البتہ نبوت و رسالت کے کچھ کمالات اور اجزاء باقی ہیں جو اولیاء کو حاصل ہیں، کرامات، مثلا کشف اور الہام اور رویائے صادقہ، سچا خواب اور کرامتیں۔ اس قسم کے کمالات نبوت کے اجزاء ہیں، وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ اجزاء کا ہونا الگ چیز ہے اور مکمل کسی چیز کا بالجسم ہونا الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک کتاب ہے خواب کی تعبیروں کا، خوابوں کی تعبیر، غالباً مولانا عبداللہ صاحب کی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبوت کے اجزاء میں سے 40واں جز ہے خواب۔ تو 40 حصے تو باقی نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ باقی ہوں گے، یقینی بات ہے۔ تو ان میں سے ایک حصہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ایک حصہ یعنی خواب، سچے خواب، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ کیوں؟ اس پر کوئی دلیل؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ایسے یقینی سورج کی طرح روشن، چمکدار اور واضح اور ظاہر خواب دکھائے جاتے تھے، جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ سب آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ علامت اسی بات کی ہے۔ تو یہ موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ نبوت موجود ہے، نبوت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، وہ کھلا ہوا ہے، وہ جاری ہے، تو یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اجزاء کا ہونا الگ چیز ہے اور نبوت کا مستقل طور پر جاری رہنا الگ چیز ہے۔ نبوت کو جاری نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ کیا جا سکتا، بس آخری نبوت کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین والنبیین، وہ جب آ گئے تو اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن ان کمالات کی وجہ سے کسی شخص پر نبی کا اطلاق کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ نبوت کے اجزاء باقی ہیں تو اجزاء کے ہونے سے کسی کو کمال نبوت پر فائز نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ ان کے کشف اور الہام پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان لانا بھی واجب نہیں ہے، کشف و الہام الگ چیز ہے، کیونکہ کشف و الہام اس بزرگ کے یا کسی بھی بزرگ کے یقینی طور پر ان کو وحی یعنی اللہ کی جانب سے وحی جو فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے، وحی میں واسطہ ہوتا ہے فرشتے کا، تو وہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ جب نہیں سمجھا جا سکتا تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایمان فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوگا۔ نبی کا تو خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ کیوں؟ بخاری شریف میں ہے کہ انبیاء کے خواب وہ وحی ہوتے ہیں، مگر ولی کا خواب اور الہام شرعاً اس کو حجت نہیں مانا جا سکتا اور نہ کہا جا سکتا۔ نبی کے خواب سے ایک معصوم کا ذبح کرنا اور قتل کرنا بھی جائز ہے، مگر ولی کے الہام سے قتل کا جواز تو درکنار، اس سے استحباب کا درجہ بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ
نبی نے خواب دیکھ لیا، مثال کے طور پہ نبی نے خواب دیکھا کہ فلاں بچے کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ وہ معصوم ہے، تو اس کو یقینی طور پر اللہ کا حکم تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ نبی ہے اور نبی کو خواب سچے دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن وحی کے بجائے ایک ولی اپنے الہام سے کہے، اپنے کشف کے ذریعے سے کہے کہ جو سامنے بچہ کھیل رہا ہے یا یہ جو سامنے آدمی کھیل رہا ہے یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس کو قتل کر دو، مستحب کے درجے میں بھی اس کو رکھا نہیں جا سکتا، کسی ولی کے کہنے سے اس آدمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرق ہوگا، واضح انداز میں فرق ہو۔ غرض کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا کشف و الہام شرعی مسئلے کے ثابت ہونے کے لیے مستقل دلیل نہیں بن سکتا۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر کسی شخص میں کچھ کمالات اور خصلتیں بادشاہ اور وزیر کی سی پائی جائیں تو اس بنا پر وہ شخص بادشاہ اور وزیر نہیں بن سکتا۔ یعنی ایک آدمی میں ایسے اطوار و عادات اور انداز اس طرح کے ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بندہ بادشاہ ہے، یہ انسان بادشاہ ہے، وزیر معلوم ہوتا ہے، لیکن وزیر کے معلوم ہونے سے یا بادشاہ کے معلوم ہونے سے وہ آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی ہے کہ ولی کے اندر کچھ صفات یا کچھ عادات یا کچھ نبوت کے اجزاء میں سے کچھ جز اس کے اندر پائے جائیں تو اس سے وہ نبی نہیں بن سکتا، جیسا کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ پیغمبر نے جو یہ بات فرمائی ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، خود حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی آیتوں کی مطابقت کی چند جگہوں پر، اور وہ تقریباً 17 مقام ہیں یا 22 مقام ہیں، تو ان مقامات میں جو مطابقت کی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، تو اس میں مطابقت کا ہونا الگ چیز ہے اور نبی کا ہونا الگ چیز ہے۔ پیغمبر نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہو سکتا تھا، اگر نبی بن سکتا تھا، نبوت کا دروازہ میرے اوپر، لیکن ولیکن رسول اللہ کے بعد کوئی، اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر ابن الخطاب بھی نبی نہیں ہیں۔ عادات و اطوار تو باہر صورت پائے جا رہے ہیں لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بنا پر بادشاہت اور وزارت کا دعویٰ کرے کہ میرے اندر تو عادات و اطوار موجود ہیں، تو میں تو بادشاہ ہوں، میں تو وزیر ہوں، تو اس آدمی کو کہیں گے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اور گرفتار کر کے اس پر احکام جاری ہوں گے اور اس کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص میں نبوت کے برائے نام کچھ کمالات پائے جائیں تو اس سے اس شخص کا منصب نبوت پر فائز ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، باغی ہے، واجب القتل ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من النبوۃ الا المبشرات۔ یہ صفحہ 1035 پر جلد نمبر 2 میں بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نبوت کا کوئی جز سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں صحیحین میں نقل کیا گیا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبوت بالکلیہ ختم ہو چکی ہے اور سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے، البتہ اجزائے نبوت میں سے ایک جز مبشرات یعنی سچے خواب باقی ہیں، یعنی جو سچے خواب مسلمان دیکھے یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اور یہاں یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ صرف اس کو فلاں آدمی دیکھے گا، فلاں آدمی نہیں دیکھے گا، مسلمان کی بات آئی ہے الا المبشرات، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جی، جس کی تشریح بخاری شریف ہی کی دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں جز ہے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ عبرت کی جگہ ہے کہ ارشادات نبویہ کے ان بینات، واضح اور کھلے دلائل کی روشنی میں مرزائی قلب میں زلزلہ پڑ جاتا ہے، مرزا کے دل میں ایک طریقے سے زلزلہ واقع ہو جاتا ہے، اور وہ
ایک متنبی کاذب کو چھوڑ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے ہیں، ان کی جسارت اور تحریف میں دلیری اور بڑھتی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اس حدیث میں سلسلہ نبوت کے انقطاع پر یہ صاف ارشاد ہوتا ہے، اور ادھر قادیانی دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس سے بقائے نبوت ثابت ہوا، بقائے نبوت۔ ان هذا الشيء عجائب، کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ نبوت کا ایک جز باقی ہے، یعنی یہ جو اوپر والی حدیث ابھی آئی ہے کہ الا المبشرات، تو قادیانی یہاں یہ کہتے ہیں کہ الا المبشرات جو کہا گیا ہے کہ نبوت کا جز باقی ہے، اس میں تحریف کر رہے ہیں، تبدیلی کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ حکم لے رہے ہیں کہ قادیانی کو نبوت کہاں سے ملی ہے، گویا کہ اپنی دلیل بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ نبوت کا ایک جز باقی ہے، جس سے نفس نبوت کی بقا ثابت ہوتی ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی ہو تو اس کو پانی کہا جاتا ہے، دلیل دے رہے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ہو تو اس کو پانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبوت کے ایک جز کا باقی ہونا خود نبوت کا باقی ہونا ہے۔ اہل دانش فیصلہ کریں کہ اس فلسفے اور سائنس کے دور میں ایک مدعی نبوت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جس کو جز اور کل کا بدیہی امتیاز معلوم نہیں۔ اصل جز اور کل کا کیا فرق ہے اس کو یہی معلوم نہیں ہے، آگے کی تو چیز بات کی ہے۔ وہ کسی شے کے ایک جز کے موجود ہونے کو کل کا موجود ہونا سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے ایک جز مثلا اللہ اکبر کو پوری نماز، اور وضو کے ایک جز مثلا ہاتھ دھونے کو پورا وضو کہا جائے۔ ان کی اس بات سے تو یہ بات لازم آتی ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کہ پانی کا ایک قطرہ باقی ہے تو اس سے گویا کہ پورا سمندر باقی ہے۔ تو اس طرح سے تو اگر اعضائے وضو میں سے 4 میں سے جو فرض ہیں ان میں سے ایک کو دھو لیا تو پورا وضو ہو جائے گا آپ کے کہنے کے مطابق۔ نماز میں صرف اللہ اکبر کہہ دیا تو اللہ اکبر کہنے سے مکمل نماز ہو گئی، یعنی جز بولو کل مراد ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم اور عقل سلیم نصیب فرمائے، دماغوں کو درست فرمائے کہ ایک جز۔ اسی طرح ایک لفظ اللہ کو پوری اذان، یعنی لفظ اللہ، اس سے پوری اذان مراد ہو جائے گی۔ 1 منٹ کے روزے کو ادائے روزہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جا سکتا، صبح قیامت تک نہیں کہا جا سکتا۔ جز پر کل کا اطلاق درست ہو جائے تو پھر یہ ایک اینٹ کو پورا مکان کہنا بھی درست ہونا چاہیے۔ آپ ایک اینٹ رکھیے اور کہیے کہ یہ مکان ہے، اور رہیے اس میں، اس اینٹ میں رہیے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ مکان میں رہتے ہیں کہ اینٹ پہ رہتے ہیں۔ کھانے کی 20 اجزاء میں سے ایک جز نمک ہے، تو کیوں کھاتے ہو پورا کھانا؟ تو پھر نمک کھا لو، بس کھانا ہو گیا۔ نمک کو پلاؤ اور پانی میں گھول گھول کر کے پیو، اس سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ کہیے کہ ہم نے کھانا کھا لیا۔ نمک کو بریانی کہو، بریانی کو نمک کہو، پھر تو شاید ایک دھاگے کو کپڑا کہنا بھی جائز ہوگا آپ کے مطابق۔ ایک انگلی کے ناخن کو انسان اور ایک رسی کو چارپائی بھی کہا جا سکتا ہے پھر آپ کے مطابق۔ ایک میخ کو، ایک کیل کو یا لکڑی کے ذرا سے حصے کو دروازہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں نبوت ہو تو ایسی کہ تمام بدیہیات ہی کو بدل دے۔ واہ سبحان اللہ! بس ایک اینٹ کو مکان اور نمک کو پلاؤ، اور ایک دھاگے کو کپڑا اور ایک رسی کو چارپائی اور ایک کیل کو کواڑ نہیں کہہ سکتے تو نبوت کے 40ویں جز کو بھی نبوت نہیں کہا جا سکتا۔ جب آپ نمک کے کہنے سے مکمل کھانا مراد نہیں لے سکتے، جب آپ دروازے کی ایک کیل کو بول کر کے پورا دروازہ مراد نہیں لے سکتے، آپ ایک اینٹ کو بول کر مکمل مکان مراد نہیں لے سکتے، لفظ اللہ کہنے سے مکمل اذان نہیں ہو سکتی، صرف ایک جز کے دھو لینے سے مکمل وضو نہیں ہو سکتا، صرف لفظ اللہ اکبر کہنے سے مکمل نماز نہیں ہو جاتی، اسی طرح سے ایک جز نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز جسے خواب، رؤیا صالحہ، اچھے خواب، سچے خواب کہا جا سکتا ہے، ان کے موجود ہونے سے نبوت کو کیسے مکمل طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ صبح قیامت تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ رہی بات
پانی کی مثال کی کہ ایک قطرہ بھی پانی کہلاتا ہے، پورا سمندر بھی پانی کہلاتا ہے. سو یہ ایک جدید مرزائی فلسفہ ہے. عقل مندوں نے پانی کے ایک قطرے کو پانی کا ایک جز سمجھ رکھا ہے. وہ کبھی نہیں کہتے کہ سمندر ہے. پانی کا ایک جز ہے تو وہ پانی کا جز ہی ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ سمندر پانی دے دیجیے. حالانکہ پانی کا ایک قطرہ بھی ایسا ہی مکمل پانی ہے جیسے ایک دریا. جو شخص علم کی ابجد سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کے ہر قطرے میں اجزائے مائیہ پورے موجود ہیں. پانی، لفظ پانی، اس کے ہر جز کے اندر پانی ہونا موجود ہے. آپ پانی کے ایک قطرے کے 100 حصے کریں گے تو ہر حصے کے اندر آپ کو اجزائے مائیہ پانی ہونا مکمل طور پر آپ کو اس میں نظر آئے گا. تو عقل بھی اتنی ماری گئی ہے کہ جس چیز سے مثال دینے چلے ہیں وہ مثال اس پر فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہے جس سے مثال دی جا رہی ہے، جس چیز کو واضح کرنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. بس عقل کے کورے ہیں، سمجھائے کون. فرق اتنا ہے کہ سمندر میں پانی کے اجزاء زیادہ ہیں، قطرے میں کم مقدار میں موجود ہیں، مگر ان کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کے دونوں اجزاء جن کا جدید فلسفہ ہائیڈروجن اور آکسیجن نام رکھتا ہے وہ موجود ہے. ان کا تو انکار کیا جا سکتا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ دونوں موجود ہیں، اس لیے پانی کے قطرات کو پانی کے اجزاء نہیں کہا جا سکتا، بلکہ پانی کے اجزاء وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں. تو جس طرح تنہا ہائیڈروجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے، تنہا آکسیجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے، اسی طرح نبوت کے کسی جز کو نبوت کہنا بھی غلط ہے. یہ محض لیکچر اور ناقابل ذکر بات ہے. نبوت کا ایک جز باقی ہونے سے نبوت کا بقا یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ بات صاف اور واضح انداز میں سمجھ لیجئے کہ قادیانی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا ایک جز باقی ہے، مبشرات، رؤیا صالحہ جو بخاری شریف کی روایت سے تحریف کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ ہو تو اس کو پانی کہا جا سکتا ہے، تو پھر ان کے اس بات پر اعتراض ہم نے کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ پانی کا ایک جز اگر پانی ہو سکتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، ان میں سے ایک فرض کو اگر کر لے تو مکمل وضو ہو جائے گا. اسی طرح سے لفظ اللہ اکبر یہ نماز کا ایک جز ہے، اللہ اکبر کہنے سے مکمل نماز ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ یہ اذان کا ایک جز ہے، تو اذان کو لفظ اللہ کہنے سے اذان مکمل ہو جائے گی. اسی طرح سے نمک اور بہت سارے اجزاء ملانے سے بریانی بنتی ہے، تو صرف نمک کو بول دینے سے بریانی ہو جائے گی. اسی طرح سے دروازے میں میخ گڑتی ہے، کیل ہوتی ہے، تو صرف ایک کیل کو آپ مکمل دروازہ کہیں گے؟ آپ ایک مکان کی بجائے ایک اینٹ کو مکان کہیں گے؟ یہ ساری باتوں میں آپ کا جواب صرف اور صرف ہوگا نہیں جی، ایک جز کو تو مکمل چیز نہیں کہا جا سکتا. جب یہاں وہ چیزیں جو بظاہر ان کی کوئی حیثیت صرف انسان کی وجہ سے ہی نظر آتی ہیں، انسان کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نبوت کے اجزاء کا صرف ایک جز کا ہو جانا یہ چیز کیسے نبوت کے تمام اجزاء کو شامل ہو سکتی ہے؟ عقل کے اور ہوش کے ناخن لیجئے. قادیانیت سے یہ گزارش اور یہ درخواست ہے کہ اب بھی توبہ کر لیں، توبہ کر کے دامن اسلام میں آ جائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جب کہ آپ دامن اسلام میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.